والسلام على سيدنا محمد نبراس الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين كانوا نباريس لهذه الأمة الإسلامية المصطفوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الانسان ما لم يعلم رب زدني علما. سامعین گرامی قدر، گزشتہ پیر کو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے خاص بندے مال کی محبت کے باوجود یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو اور نادار کو اور اسی طرح قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کھانا کھلانے سے کھانا کھلانا مراد نہیں ہے، بلکہ مخلوق کی تمام حاجتوں کو پورا کرنا مراد ہے۔ پروردگار عالم آج کے درس میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو قیامت کے ہولناک دن کے مصائب اور بلیات اور مشاکل سے بچائے گا۔ 70ویں پارے میں سورہ انبیاء کے چہرے پر شگفتگی، چہرے پر کھلکھلاہٹ مسلمانوں جبھی آتی ہے جب دل کے اندر خوشی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چہرے پر بھی میں کھلکھلاہٹ رکھوں گا، شگفتگی رکھوں گا، اور دل کے اندر بھی اطمینان نصیب ہوگا کہ اب تو جنت پکی ہے، جنت بالکل پکی ہے، پختہ ہے، کیونکہ چہرے پر جب خوشنمائی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر بھی خوشنمائی موجود ہے، دل کے اندر بھی سرور موجود ہے، دل کے اندر بھی انبساط حاصل ہے، دل کے اندر بھی فرحت حاصل ہے، دل کے اندر بھی شادمانی حاصل ہے، دل کے اندر بھی مسرت حاصل ہے، خوشی حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ نے کلیئر فرما دیا وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، نظرتاً چہرے کی خوشنمائی اور سروراً دل کی خوشی۔ کیا مطلب؟ ان کا ظاہر بھی بڑھیا ہوگا اور ان کا باطن بھی بڑھیا ہوگا، ان کا دل بھی خوش ہوگا کہ جہنم سے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بچا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن میں مسلمانوں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اس کو گارنٹی دے دی گئی کہ اب تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، اور پھر جنت میں داخل ہونے کا پروانہ اس کو عطا فرما دیا گیا، تو قرآن نے کہا فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ نے 4 پارے کے اندر بیان فرمایا ہے سورہ آل عمران کے اندر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لہذا جب یہ بات ہے کہ جہنم سے بچنا ہے اور پھر جنت میں داخل ہونا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے، تو فرمایا کہ اس دنیاوی زندگانی میں رہو تو ضرور، لیکن اس دنیاوی زندگانی میں جی مت پھنسانا، اس دنیاوی زندگانی سے اپنے دل کو وابستہ مت کرنا۔ رہنا ہے یہاں پر، یہ نہیں کہ ہمیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹک کر زندگی گزارنی ہے،
یا جناب معلق ہو کر زندگی گزارنی، ہرگز نہیں۔ اسی دنیاوی زندگانی میں رہ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور قرآن پاک کی مرضی کے مطابق چلنا ہے اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس سے جی مت پھنسانا، رہنا ہے لیکن اکھڑے اکھڑے دل کے ساتھ، جیسے میرے سرکار نے، آپ کے سرکار نے، ساری کائنات کے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ میاں دنیا میں ایسے رہنے جیسے اجنبی، جیسے اجنبی یا راستہ چلتا مسافر۔ کیا مطلب؟ جو مل جائے اس پر راضی رہ کر زندگی گزار دینا، کبھی حرام کے پیچھے مت بھاگنا، کبھی بھی ایسی چیز کی طرف مت بھاگنا کہ جس سے پروردگار عالم ناراض ہوتا ہو، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو۔ اجنبی کی طرح جو لوگ مسلمانوں دیکھیے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، ساری کائنات کے اندر میں فیمس ہو جاؤں، ساری دنیا کے اندر میں مشہور ہو جاؤں، سارے لوگ مجھے جانیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو غیر مشہور کر دیتا ہے، پروردگار عالم ان کو مٹا دیتا ہے۔ شہرت تو وہی اللہ کی ہے، بتاؤ ڈنکا کس کا بج رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ ڈنکا کس کا بج رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ارے بے وقوف بندے، اپنی شہرت حاصل کرنے سے تجھے ملے گا کیا؟ اپنی شہرت حاصل کرنے سے تجھے فائدہ کیا پہنچے گا؟ سو اس لیے فرمایا فقط فازا کے بعد وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیاوی زندگانی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی کیا ہوا؟ 2 دن پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، بالکل لیٹسٹ بات۔ شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، اب جناب رخصتی بھی عمل میں آ گئی، اور رخصتی عمل میں آنے کے بعد جو دولہا دلہن کے واسطے کھانے کی چیز رکھی جاتی ہیں، اب وہ دودھ ہو یا کھیر ہو یا کوئی اور چیز ہو، اپنے اپنے رواج کے مطابق، تو دونوں نے جناب وہ کھانا کھایا۔ اب ظاہر ہے کہ گھر والوں نے یہ چیزیں رکھی یا اس کے علاوہ کسی اور نے اس میں کوئی کارروائی کی، اس کے اندر عجیب و غریب طریقے سے پائزن ملا دیا گیا۔ جب دولہا دلہن نے وہ کھانا کھایا، وہ چیزیں کھائیں، کھیر وغیرہ یا جو چیز بھی رکھی ہوئی تھی، دونوں بے ہوش ہو گئے، اور دونوں بے ہوش ہو جانے کے بعد انتقال کر گئے۔ صبح کو ولیمہ تھا۔ کیا ہوا یہ ابھی 2 دن کی بات میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو چوکنا کیا کہ نہیں کیا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، ہوشیار رہنا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خوشی کے اندر پاگل ہو جاتا ہے، بندوقیں چھوڑتا ہے، آتش بازی کرتا ہے، پٹاخے چھوڑتا ہے، طرح طرح کی ناجائز باتوں کے اندر جناب وہ لگ جاتا ہے، جس سے پروردگار عالم ناراض ہو جاتا ہے، اور عین شادی کے وقت میں جہاں دولہا بیٹھا ہوا ہوتا ہے گولی چل جاتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں۔ اب شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرو، قرآن پاک کے دائرے میں رہ کر کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی کے دائرے میں رہ کر کام کرو۔ دونوں کا پوسٹ مارٹم ہوا اور پتہ یہ چلا کہ کھانے کے اندر کوئی چیز زہریلی ملا دی گئی، جس کی وجہ سے یہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ نہ دولہا بچا اور نہ دلہن بچی، دونوں کے دونوں ہلاک ہو گئے، اور ساری مسرت و شادمانی ختم ہو گئی۔ یعنی بزم مسرت و شادمانی بزم ماتم بن گئی۔ سارے گھر کے اندر جناب رنج و غم، 2 جنازے ایک ساتھ نکلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ
اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ رکھو۔ قرآن پاک میں کہا گیا 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایمان والو احتیاط سے رہو، غیر معتاد طریقہ اختیار مت کرو۔ اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ رائفل یا بندوق لوڈ کی ہوئی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کا گھوڑا، بندوق کا گھوڑا، رائفل کا گھوڑا دب جاتا ہے، گولی چل جاتی ہے اور لوگ جو ہے مر جاتے ہیں۔ اس سے پچھلے ہفتے کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمات جلیلہ میں کہ باپ نے جناب بندوق کو لوڈ کیا، گولی اس کے اندر لگائی اور پیشاب کرنے کے واسطے گیا۔ 2 بچے آپس میں جناب کھیل رہے تھے، بندوق وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک بچے نے گھوڑا دبا دیا، وہ دوسرے بچے کے جناب گولی جا کر لگ گئی اور بچہ مر گیا۔ یہ کیا ہے؟ احتیاط نہ کرنا، پرہیز نہ کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ تقوی ہی تو ہے۔ تقوی کے معنی کیا تھے؟ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی تم یہ تو بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، دونوں صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فاروق اعظم نے سوال کیا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے پر گئے ہیں جہاں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، جہاں دونوں طرف کانٹے دار درخت ہوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بہت مرتبہ جانا ہوا ہے۔ تو حضرت ابی نے فرمایا کہ آپ اس راستے پر کیسے گزرے کہ کپڑوں کو سمیٹ کر، کپڑوں کو بچا کر کہ کپڑا کسی کانٹے کے ساتھ الجھ نہ جائے۔ بولو یہ چلنا کون سا ہوا؟ احتیاط والا چلنا، کپڑے کو بچا بچا کر، اپنے آپ کو بچا بچا کر چلنا اور موت تک پہنچ جانا، یہ ہے ایمان اور یہ ہے تقوی۔ تقوی کے معنی احتیاط کرنے کے آتے ہیں۔ گناہوں سے احتیاط کرو، حرام چیز سے احتیاط کرو، ناجائز امور سے احتیاط کرو، بس اسی کا نام تو تقوی ہے۔ اب جب ناجائز امور سے احتیاط ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بندہ خود کام کرے گا، کیونکہ جب آدمی حرام سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے، جب نافرمانی سے بچتا ہے تو فرما برداری اس کو بدلے میں عنایت فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے احتیاط۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چہرے کی شگفتگی ایمان والے کو اور ساتھ میں دل کا سرور اور دل کی مسرت عنایت فرمائے گا، ظاہر بھی بڑھیا اور باطن بھی بڑھیا۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو نصیب فرمائے، سارے اہل ایمان، سارے اہل اسلام کو یہ نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو وہاں پر سب ننگے، کوئی جناب چپل پہنے ہوئے نہیں ہوگا، کوئی کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بڑی شرم آئے گی، بڑی شرم آئے گی کہ سبھی ننگے ہوں گے؟ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے یا ننگا پیدا ہوتا ہے؟ ننگا پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح نہ چپل ہوں گے، نہ جناب کوئی لباس ہوگا، نہ جوتے ہوں گے، اور نہ ہی ختنہ کسی کی ہوئی ہوگی۔ یہ چاہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ بغیر ختنہ کے پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح قیامت میں بھی سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح حدیث کے اندر مشکات الاثار میں یہ حدیث موجود ہے۔ چنانچہ وہ ایک نئی جگہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری آپ کی ایمان والوں کی رہنمائی فرما کر سارے معاملات کو درست فرما دیں گے۔ جیسے ہوائی جہاز کے اندر کوئی آدمی سفر کرے اور اوپر جناب سیڑھی کے ذریعے ہوائی جہاز میں چڑھ جائے، پلین کے اندر،
تو وہاں پلین کے اندر ایئر ہوسٹس ہوتی ہے، وہ جناب آپ کا ٹکٹ دیکھ کر آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کی سیٹ فلاں جگہ ہے، آپ ادھر جائیے۔ یہ کیا ہے؟ رہنمائی، یہ کیا ہے؟ رہبری۔ آدمی کو تلاش نہیں کرنا پڑتا کہ مجھے کس سیٹ پر جا کر بیٹھنا ہے، وہ سیٹ خود بتا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی رہنمائی فرمائے گا بذریعہ ملائکہ، فرشتوں کے ذریعے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اللہ تعالیٰ بدلے میں عنایت فرمائے گا۔ کائے کا بدلہ؟ کس چیز کا بدلہ؟ دین پر جمے رہنے کا، دین پر استقامت اختیار کرنے کا، دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کا بدلہ عنایت فرمائے گا۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اچھے اچھے لڑک جاتے ہیں، اچھے اچھے پھسل جاتے ہیں، اچھے اچھے اپنے ہوش میں نہیں رہتے۔ صاحب چچا ناراض ہو گیا، تایا ناراض ہو گیا، ماما ناراض ہو گیا، اس کو کم کرنے چاہیے۔ اسی طرح دوسرے لوگ ناراض ہو گئے، اب کریں تو کیا کریں؟ آدمی بیچارہ بیچ میں پھنس گیا کہ اللہ کی مانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں یا اپنے چاچا تایا اور ماما کی مانوں، پھنس گیا۔ اس وقت بندے کا امتحان ہوتا ہے، بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کو اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی شریک ہو اور چاہے کوئی شریک نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں یہ چچا، یہ تایا، یہ ماما آپ کی قبر میں آپ کو فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیر کوٹری کے اندر ساتھ دینے والا ہے۔ پروردگار عالم اس اندھیر کوٹری کے اندر اعانت اور مدد کرنے والا ہے۔ بہت دل گردے کی بات ہوتی، اسی کو کہتے ہیں جمنا، اسی کو کہتے ہیں استقامت، اسی کو کہتے ہیں دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا کر کے دکھایا۔ معلوم یہ ہوا دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا والوں نے اس کو بے انتہا جناب سخت بنا دیا، حلال حرام کے فتوے دے دے کر دین کو سخت بنا دیا، تشدد کے ساتھ جناب لوگوں کو رہنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے۔ لفظ صبرو کے اندر تمام چیز آ گئی۔ غور فرمائیے آیت میں کیا ہے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ان کے دین پر جمے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدلے میں دے گا ایک تو جنت، گھنی جنت، اور ایک ریشمی لباس۔ حریر کے معنی ہے ریشمی لباس، جو دنیا کے اندر مرد کے لیے ناجائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہاں جنت کا ریشمی لباس ہمیں آپ کو عنایت فرمائے گا۔ دنیا میں اس سے ہمیں بچنا ہے۔ عورتوں کے لیے جائز ہے، مستورات کے لیے جائز ہے، خواتین کے لیے جائز ہے، وہ یوز کر سکتی ہیں، استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اس میں بما صبروا کے اندر تمام چیزیں آ گئیں، ان زندگی کی تمام چیزیں۔ دیکھو صبر کے ایک معنی تو آپ جانتے ہیں، مصیبت پر اپنے آپ کو برداشت کے ساتھ رکھنا، تحمل کے ساتھ رکھنا، یہ تو بہت مشہور معنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی صبر سے کام لو۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کاروبار میں کچھ نقصان ہو گیا، تجارت کے اندر کوئی نقصان ہو گیا، لوگ کہتے ہیں صبر سے کام لو، یعنی برداشت کرو، یعنی برداشت کرو۔ اور ایک ہے گناہ سے رک جانا، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، یہ بھی صبر کے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتیں جناب انسان کے ساتھ وقت کے ساتھ موقوت ہیں، موقت ہیں، مگر صبر ایک ایسی عبادت ہے مسلمانوں جو ہر وقت چلتی رہتی۔ کیا مطلب؟
مزاج کے خلاف باتوں کو برداشت کرنا یہ ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں پیش آتا رہتا ہے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، مزاج کے خلاف سینکڑوں چیزیں پیش آتی ہیں۔ کسی نے جناب سائیکل کا پہیہ ہی مار دیا، کسی نے جناب دھکم پیلی کر دی، دکاندار نے سودا آپ کو بعد میں دیا، کسی اور کو پہلے دے دیا، آپ چاہ رہے تھے کہ سودا پہلے ملے۔ تو مزاج کے خلاف چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، گھر میں بھی، برادری کے اندر بھی، احباب میں بھی، ہم پیالہ ہم نوالا لوگوں میں بھی، متعارف لوگوں میں بھی، غیر متعارف لوگوں میں بھی۔ یہ صبر ایک ایسی عبادت ہے، یعنی برداشت، کہ جو ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ 30,000 روپے چاہیے لیکن نہیں دیتا، 20,000 روپے نہیں چاہیے وقت پر نہیں دیتا، آپ برداشت کرتے ہیں۔ جتنا برداشت کرنے کی آپ کے اندر عادت ہوگی، زندگی آپ کی کامیاب گزرے گی، زندگی بے انتہا کامیاب گزرے گی، مسرت و شادمانی کے ساتھ گزرے گی۔ بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں، بہت سے لوگ دیندار لوگوں کے اوپر آوازیں کستے ہیں، متقی لوگوں کے اوپر آوازیں کستے ہیں۔ میں یہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے آئے، یہ ہے بیان کرنے کے واسطے آئے، یہ ہے میں نصیحت کرنے کے واسطے آئے۔ برداشت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 13 سال برداشت کیا ہے۔ کتنے؟ 13 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ اگر یہ چانٹا مارے جواب مت دینا، اگر یہ لاٹھی مارے کفار اور مشرکین جواب مت دینا، صبر سے کام لینا، برداشت سے کام لینا۔ جب تک مکی زندگی رہی، کائے کا حکم تھا؟ برداشت کرنے کا۔ اس برداشت سے تو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سفینے کو آگے بڑھایا، اسلام کی کشتی کو آگے بڑھایا۔ اگر سرکار صبر سے، برداشت سے، تحمل سے، حلم سے، بردباری سے کام نہ لیتے تو یہ دین ہمارے آپ کے پاس پہنچنے والا نہیں تھا۔ بڑی برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا مزاج کے خلاف باتیں پیش آتی رہتی۔ اور جب مدنی دور آیا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اسلامی حکومت آپ نے قائم فرما دی، تو پھر اللہ نے حکم فرمایا جہاد کا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنا ماحول آ گیا، اسلامی ایٹماسفیئر پیدا ہو گیا، اسلامی فضا قائم ہو گئی، اسلام کی تابانی قائم ہو گئی، اسلام کی ذوق فشانی قائم ہو گئی، اسلام کی چمک دمک قائم ہو گئی، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، آپ کے عاشقوں کی تعداد بڑھ گئی، آپ سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، آپ سے عشق کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، آپ سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، آپ سے منسلک رہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اور کیسی بڑھی کہ جان بھی حاضر کر دی اور مال کو بھی حاضر کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں تھا، دور کا سفر تھا، قرآن کریم نے اس کی گواہی دی اور کہا وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ۔ اٹھا کے دیکھو 10واں پارہ سورہ توبہ، اٹھا کے دیکھو، اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ دور دراز کا سفر تھا اور جناب کھجوروں کے باغات پکے کھڑے تھے، ایسے وقت میں کھجور توڑنے کا ٹائم تھا، لیکن جب اللہ نے فرمایا چلو 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 تو یہ چل پڑے، یہ رکنے والے نہیں تھے۔ یہ تو اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھیا بنایا تو آپ کے شاگردوں کو بھی بڑھیا بنایا، چلے، چل پڑے
وہ کہا کہ اس کے بدلے میں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت اور اس کی لازوال نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ نے ہماری جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے جب مال اور جان کو خرید لیا کہ تم یہ مجھے دے دو اور بدلے میں تم لازوال جنت کی نعمتوں سے سرفراز کر دیے جاؤ گے، تو ایمان والوں نے جناب اس کو قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اس میں ساری امت کے واسطے سبق ہے، کیونکہ یہ قرآن صرف صحابہ کے واسطے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کی تمام بشریت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتاب ہدایت بنا کر بھیجا، کتاب تقوی بنا کر بھیجا، کتاب نصیحت بنا کر بھیجا۔ لہذا جنگ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور فرمایا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، کہاں پر؟ بخاری شریف میں۔ کیا نقل کیا؟ من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنۃ۔ بخاری میں ہے یہ۔ فرمایا کہ جو جنگ تبوک کے لیے سامان مہیا کرے گا، سخت گرمی کا زمانہ، صحابہ کی غربت کا زمانہ اور دور کا سفر، سرکار نے فرمایا جو ان مجاہدین کے واسطے سامان مہیا کرے گا، کھانے کا ہو، پینے کا ہو، سواری کا ہو، اونٹوں کا ہو، گھوڑوں کا ہو، اس کو جنت ملے گی، میں محمد اس کا وعدہ کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بولو، ہم مجلس کو درود شریف سے گرم رکھا کرو، پھسپھساہٹ والی مجلس پسند نہیں۔ لہذا حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ ایک بیٹی نہیں دی آپ نے نکاح میں، ان کے دو بیٹیاں دیں، ایک کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی بھی عنایت فرما دی۔ کیوں جی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ داماد کسے بناتے ہیں، اچھے کو یا برے کو؟ بولو نا، یہ گنگوں کی مجلس تھوڑی ہے۔ کس کو بناتے ہیں؟ اچھے آدمی کو، اچھے سے اچھا تلاش کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں لڑکی والے کہ میری لڑکی خوشحال رہے، کما کے 2 روٹی تو کھلا سکے۔ جو چارپائی توڑ آدمی ہوتا ہے نا، پلنگ توڑ، اس کو کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ داماد اچھے کو دیکھ کر بناتے ہیں۔ اب یاروں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اشارہ سمجھے میرا، یاروں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے، توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ حضور نے اپنی ایک لڑکی ان کو دی یا 2 لڑکیاں دیں؟ اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کا مطلب 2 نوروں والے، یعنی حضور نے اپنی 2 لڑکیاں عنایت فرمائی۔ امت نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی لڑکی نور ہے، تو کیا محمد مصطفیٰ نور نہیں ہوں گے؟ کیا نورانی نہیں ہوں گے؟ ان کو کہا گیا 2 نوروں والے، یعنی 2 لڑکیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، اور داماد اچھے کو دیکھ کر بناتے۔
اس کا مطلب یہ کہ جب 2 لڑکیاں حضرت عثمان کے نکاح میں سرکار نے دے دی تو مہر لگا دی عثمان کے اچھا ہونے پر، مہر لگا دی کہ عثمان بڑھیا ہے، مہر لگا دی کہ عثمان اجود ہے، مہر لگا دی عثمان اطیب ہے، مہر لگا دی کہ عثمان الیق ہے، مہر لگا دی کہ عثمان اجمل ہے، مہر لگا دی کہ عثمان کے اخلاق بھی اچھے، معاملات بھی اچھے، عادتیں بھی اچھی، معاش بھی اچھا، حلال پر عمل کرنے والے، اور فرمایا حیادار بہت تھے۔ کیسے تھے؟ ان کی حیا کے سامنے تو یار کہا گیا کہ فرشتے بھی شرماتے تھے، فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے تھے، حضرت عثمان سے حیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر آئے، حضور بے تکلفی سے بیٹھے رہے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، سن رہے پہلوان صاحب؟ اس کے بعد فاروق اعظم تشریف لائے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر بیٹھے رہے، آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے۔ جیسے آدمی بعض مرتبہ بے تکلفی میں تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، ابو بکر آئے، تکیہ نہیں چھوڑا، بے تکلفی سے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم آئے، بے تکلفی سے سرکار بیٹھے رہے تکیہ لگا کر۔ عثمان جب آئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، عثمان جب آئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ 2 آئے تو آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے، ابو بکر آئے اٹھ کر نہیں بیٹھے، عمر فاروق آئے اٹھ کر نہیں بیٹھے، عثمان آئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ یہ عثمان ایسا شخص ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں محمد الرسول اللہ اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ تو سرکار نے حضرت عثمان کے بڑے فضائل اور مناقب بیان فرمائے، تو فرمایا من جہز جیش العسرت فلہ الجنہ، بخاری میں ہے یہ کہ جو جنگ تبوک میں سامان مہیا کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ بالکل آپ نے اعلان فرما دیا، عام بات۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ لکھیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ، کیونکہ اونٹ اکیلا تو نہیں۔ کیا مطلب؟ 100 اونٹ دوں گا، ہر اونٹ کے ساتھ ایک غلام بھی دوں گا تاکہ وہ اس کی نکیل پکڑ کر لے کر چلے۔ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ساز و سامان کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اونٹ کے اوپر کھانے پینے کا سامان رکھ دیا جائے گا میری طرف سے۔ آپ نے پھر یہ اعلان فرمایا، پھر یہ اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ جو جنگ تبوک کے لیے سامان مہیا کرے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان سمجھ گئے کہ آپ کی منشا یہ ہے کہ میں اور بڑھاؤں، میں یہ نہیں کہا کہ عثمان تم بڑھاؤ۔ ایمان کا جو امتحان تھا، عثمان کے دینی جذبے کا جو امتحان تھا، عثمان کے دینی میلان کا جو امتحان تھا، کہ اگر نام لے کر کہتے کہ عثمان 200 کر دو اور حضرت عثمان نہ دے سکتے تو پھر حضور کے حکم کی نافرمانی لازم آتی۔ کتنے پیارے تھے میرے سرکار۔ بات حضرت عثمان کو پھنسایا نہیں آپ نے، بلکہ عام بات چھوڑی۔ اگر عثمان نہ دے سکتے تو پھر سرکار کے حکم کی خلاف ورزی لازم آتی اور کفر لازم آتا۔ کیا؟ کفر۔
اور آپ کسی کو کافر بنانے نہیں آئے تھے بلکہ کافر کو مسلمان بنانے آئے تھے۔ سرکار بتائیے کس واسطے آئے تھے؟ مومن بنانے کے لیے آئے تھے یا غیر مومن بنانے کے لیے آئے تھے؟ مومن بنانے کے لیے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے مسلمانوں اور اہل اسلام اہل ایمان کے درمیان کیسا تشدد اور کیسا افتراق اور کیسا انتشار اور کیسا تفرق اور کیسا بکھراؤ آ گیا کہ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، دوسرا کہتا ہے تو کافر ہے، ایک کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی قرآن میں بیان فرما دیا 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ ہر فرقہ اپنے نہج پہ کام کر رہا ہے، اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ ہر جماعت یہ کہہ رہی کہ میں حق پر ہوں اور دوسرا حق پر نہیں ہے۔ توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ کسی دوسرے کو اتنی جلدی اسلام سے خارج مت کرو۔ میرے سرکار اسلام میں داخل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، نہ کہ کفر کے اندر، لہذا بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء نے کیا ارشاد فرمایا، علماء اسلام نے، کہ اگر کسی آدمی کے اندر 99 علتیں اور 99 درجے کفر کے ہوں، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، 99 باتیں ایسی ہوں جن سے اس کا غیر مسلم ہونا ثابت ہوتا ہو، کافر ہونا ثابت ہوتا ہو، اور ایک وجہ اس کے مسلمان ہونے کی نکلتی ہو، تو اس ایک وجہ کا اعتبار کرو، 99 باتوں کا اعتبار مت کرو۔ یعنی اسلام کے دائرے سے اتنی جلدی اس کو باہر مت کرو۔ اگر کوئی بگڑا ہوا ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اس کے طریقے اللہ نے بتائے قرآن میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ حکمت عملی جو سرکار نے اختیار فرمائی، پیار، نصیحت، خیر خواہی، بھلائی چاہنا، جو سرکار کا ارشاد عالی ہے وہ دیکھو کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالی رفیق ہے، اور رفیق کسے کہتے ہیں؟ نرمی کرنے والے کو، اور نرمی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جو کام نرمی سے نکل سکتا ہے میرے بھائیوں، وہ سختی سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کسی کے ڈنڈا مت مارو، کسی کے ساتھ سختی مت کرو، پیار محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھو، اس کے سر پر ہاتھ رکھو، بھائی جان کہہ کے بات کرو، بھائی صاحب کہہ کر بات کرو، آپ جناب سے بات کرو، محترم المقام کہہ کر بات کرو، عالی جناب کہہ کر بات کرو، اور اگر ماڈرن کوئی آدمی ہے تو سر کہہ کر بات کرو، SIR، سر، جناب، محترم۔ عربی بولتے ہو تو سیدی و مولائی کہہ کر بات کرو، یعنی اس کے اعزاز و اکرام کا خیال رکھو۔ جب اس کے اعزاز و اکرام کا خیال رکھو گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کسی کو اتنی جلدی ایسے اسلام کے دائرے سے باہر نکالنا شریعت میں جائز نہیں۔ تو خیر جی، حضرت عثمان جب آپ نے دوبارہ فرمایا بھئی 100 اونٹ دے دیے، 100 غلام دے دیے، اور ساز و سامان کا وعدہ کر لیا، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ ہوں گی وہ بھی دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ۔ تو حضرت عثمان سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑھوانا چاہتے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے لکھیے۔ کتنے؟ 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ نے اعلان فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ۔ حضرت عثمان سمجھ گئے کہ اور بڑھوانا چاہتے ہیں، لہذا حضرت عثمان اس اعلان کو سننے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے کہ بھائی جنت کا وعدہ ہے، کہے گا جنت کا وعدہ ہے اور مرنا ضرور ہے۔ جب مرنا ضرور ہے تو ظاہر ہے کہ یا تو جہنم یا پھر جنت، تو جنت لے کر کامیاب نہ ہو جائیں۔ لہذا حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 300 اونٹ لکھیے، میں ساز و سامان کے، تو 300 اونٹ ساز و سامان لدا ہوا، 300 غلام۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے، میرے سرکار پھر کھڑے ہو گئے اور پھر یہی اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 400 اونٹ لکھیے۔ کتنے؟ 400 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور پھر یہی اعلان فرمایا۔ کیا عشق و محبت کی بات تھی بھائی، کیا بہترین بات تھی، کیا تعلق تھا اور کیا پیار بھرا انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ نے یہی اعلان فرمایا تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 500 اونٹ لکھیے۔ کتنے؟ 500 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر آپ نے وہ اعلان فرمایا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 600 اونٹ لکھیے اور ساز و سامان کے ساتھ لکھیے۔ اب 600 اونٹ ہو گئے، 600 غلام ہو گئے، ساز و سامان لدا ہوا۔ کیا بہترین عادت تھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، داماد ایسے ہی ایسے آدمی کو بنایا جاتا ہے۔ حضور پھر کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے یہی اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 700 اونٹ لکھیے، 700 اونٹ ساز و سامان لدے ہوئے۔ پھر حضور کھڑے ہو گئے اور پھر یہی اعلان فرمایا کہ بھئی جو آدمی اس جنگ کے اندر حصہ لے، ساز و سامان تیار کر کے دے، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ 800 اونٹ لکھیے۔ کتنے؟ 800 اونٹ لکھیے۔ پھر حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد پھر یہ اعلان فرمایا۔ عثمان ابن عفان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 900 اونٹ لکھیے۔ کتنے؟ 900 اونٹ لکھیے۔ حضور پھر کھڑے ہو گئے اور آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ 900 ہو چکے، 50 اونٹ میرے پاس باقی ہیں، وہ بھی لے لیجئے، ساز و سامان کے ساتھ لے لیجئے۔ پھر حضور کھڑے ہو گئے کہ یار عجیب و غریب مسئلہ، کیا اظہار عشق ہے اور کیا اظہار محبت ہے۔ لہذا حضور پھر کھڑے ہو گئے اور یہی اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ 600 گھوڑے میری طرف سے لکھیے، 950 اونٹ اور کتنے گھوڑے؟ 600 گھوڑے آپ لکھیے، گھوڑوں کا ساز و سامان بھی میں لگام کے دوں گا۔ یہ جنگ تبوک کے اندر حصہ لیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر حضور کھڑے ہو گئے اور یہی اعلان پھر فرمایا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 6000 اشرفیاں سونے کی لکھی۔ کتنی؟ بہت ہوتی ہیں۔ تو حضرت عثمان نے وہ 6000 سونے کے سکے لا کر ڈال دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین میں۔ تو راوی کہتا ہے، روایت کرنے والا، کہ حضور ان سونے کے اشرفیوں کو کبھی ایسے کرتے، کبھی ایسے کرتے، کبھی دانے ہاتھ میں لیتے اور کبھی بائیں ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کیا بڑھیا مال ہے عثمان کا، کیا بڑھیا مال ہے یہ سونا عثمان کا، جو عثمان کی طرف سے عطا کیا گیا۔ یہ ہے عشق و محبت۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت ہمیں محبت سکھاتی ہے، قرآن کی ہر آیت عشق اور محبت سکھاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق صحابہ کے ساتھ رہا اور صحابہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، وہ سارا کا سارا تعلق عشق و محبت کا تھا۔ اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ محبت تو کہتے ہی اس کو ہے
کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے اوپر جان بھی لٹا دے، مال بھی لٹا دے، تن بھی لٹا دے، من بھی لٹا دے، دھن بھی لٹا دے۔ یہ ہے محبت، اسی کو کہتے ہیں محبت، اور اسی کو کہتے ہیں عشق۔ اور اس لیے کہا گیا ہے کہ آیا پروانہ شمع پہ اور آ کے مر بھی گیا، آیا پروانہ شمع پہ اور آ کے مر بھی گیا، تم ابھی تک پوچھ رہے ہو کہ محبت کیا ہے؟ ارے پروانہ مر گیا یار شمع پر، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اسی لیے تو اللہ ہم سے ہماری جان چاہتا ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم، تمہاری جان بھی میری ہے، تمہارا مال بھی میرا ہے۔ تم کبھی قارون کی طرح غرور مت کرنا کہ ہم نے اپنے فن سے یہ مال کمایا، ہم نے اپنی دکان سے یہ مال کمایا، ہم نے اپنی تجارت سے یہ مال کمایا، ہم نے اپنی سوداگری سے یہ مال کمایا۔ تم نے کچھ نہیں کمایا، ہم نے چاہا تو تمہاری دکان چلی، ہم نے چاہا تو تمہاری منڈی چلی، ہم نے چاہا تو تمہاری جاب لگی، ہم نے چاہا تو تمہاری تجارت میں برکت دی، ہم نے چاہا تو تمہیں سونے کے سکے دیے، ہم نے چاہا تو تمہیں چاندی کے سکے ملے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس کو ہماری راہ میں خرچ کر ڈالو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ یہ مال تمہیں ہلاک کر دے گا۔ وسیع مفہوم وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ بدلے میں جنت جہاں کوئی درد سر نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ متقین فیہا علی الارائک، اونچی اونچی مساریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کون کون بھائی کون؟ ایمان والے جنتی لوگ۔ ان مساریوں کے پائے چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا بڑے بڑے اونچے ہوں گے؟ بولو نا، یا جنت نہیں لینی؟ خاموش رہنے والوں کو جنت ملنے والی نہیں ہے بھائی، یہ تو جذبہ اندر کا اجاگر ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ متقین فیہا علی الارائک، وہ اونچی اونچی مساریوں پر گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سورہ رحمان میں اس کی اور تفصیل ہے، اور سورہ واقعہ کے اندر اس کی اور تفصیل ہے، اور سورہ صافات کے اندر اس کی اور تفصیل موجود ہے۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ کیا ہے؟ قرآن میں جنت کے موتی بکھرے پڑے ہیں۔ آ جاؤ اور دیکھو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے، اللہ تمہیں مغفرت کی دعوت دے رہا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے وہ، اور معافی چاہنے والے تیار نہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ کیا رحیم خدا ہے، کیا شاندار خدا ہے، کیا شاندار اللہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں معاف کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، آ جاؤ یار۔ کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، وہ کہہ رہے أَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے بھائی کہاں چلے یار؟ اپنے رب کا در چھوڑ کر، اپنے رب کی چوکھٹ چھوڑ کر کہاں چلے؟ قرآن کریم میں کہا گیا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ والی سورت کے اندر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن ہے تمہارے پاس، کتاب ہدایت، کتاب نصیحت، کتاب خیر، اس کی جانب آ جاؤ۔ جیسے آج قرآن کے لیے جمع ہو، انشاءاللہ یہ مجمع جنت میں بھی جمع ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، چونکہ یہ مجمع قرآن ہے، یہ مجلس قرآن ہے، یہ محفل قرآن ہے، آ جاؤ۔ لہذا قرآن میں کہا گیا کہ وہ بڑی بڑی اونچی مساریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے،
اور مسحریوں پر گاؤ تکیہ لگا کون لگاتا ہے؟ جو معزز ہو، جو مکرم ہو، جو مشرف ہو، جو مقدس ہو، جو مبجل ہو، جو مطہر ہو، جو اعلیٰ ہو، جو بالا ہو، جو برتر ہو، جو اونچا ہو، جس کو تفوق حاصل ہو، جس کو ترقی حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اونچی اونچی مسحریوں پر گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور گاؤ تکیہ وہی لگاتا ہے جو خوشحال ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ کسی رنجیدہ آدمی کو گاؤ تکیہ لگائے دیکھا ہے؟ جو رنج و غم میں پڑا ہوا ہو اس کو آپ نے کبھی گاؤ تکیہ لگائے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا بالکل تم سکھ سے رہو گے، آ جاؤ۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنی، باذنی کا ترجمہ اپنی چاہت سے۔ اللہ اپنی چاہت سے تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے، اپنی چاہت سے معاف کرنے کو تیار ہے۔ یار خود کر ہے باذنی، اللہ کی چاہت ہے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، آ جاؤ نا، جھولی پھیلا کر اپنے معاملات اللہ تعالی سے صحیح کر لو۔ یہ باذنی کیا عاشقانہ نکتہ ہے اس کے اندر، باذنی اپنی چاہت سے۔ اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کسی چھوٹے آدمی نے کسی بڑے آدمی کی شان میں گستاخی کی ہو، ٹھیک ہے؟ اب چھوٹے آدمی کو چاہیے کہ وہ بڑے آدمی سے معافی چاہے، معافی کا طلبگار ہو، بڑے آدمی سے کہہ دے ایکسکیوز می، پلیز پارڈن می، مجھے معاف کر دیجئے۔ بڑے آدمی سے خود کہہ دے عفواً عفواً، مجھے معاف کیجئے۔ لیکن نہیں، کیا ہے؟ بڑا آدمی کسی تیسرے آدمی سے کہلوا رہا ہے چھوٹے آدمی کے پاس کہ ان سے کہیو کہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بڑا بن کے خود کہلوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہے یا بڑوں کا بڑا ہے؟ بولو نا، بادشاہ ہے یا بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟ حاکم ہے یا حاکموں کا حاکم ہے؟ وہ احکم الحاکمین بھی ہے، اکرم الاکرمین بھی ہے، وہ رزاق حقیقی ہے، وہ آلمائٹی ہے، وہ قادر مطلق ہے، سارے غیب کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بڑوں کا بڑا ہے، چھوٹوں کا چھوٹا؟ بڑوں کا بڑا۔ واللہ یدعو، کیا پیارا کلام ہے، کیا بہترین کلام ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے آ جاؤ یار، معاف کر دوں گا، آ جاؤ۔ لیکن جھولی تو پھیلا لو۔ اور 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اپنے رب کی جانب پلٹ آؤ۔ پلٹ آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے یہیں تھے، یہیں سے کہیں چلے گئے، پھر پلٹنے کو کہا آ جاؤ۔ جیسے کوئی بچہ اپنے گھر سے چلا جائے اور ماں باپ اس کو فون کر کے کہیں کہ بیٹے پلٹ آؤ اپنے گھر میں، واپس آ جاؤ اپنے گھر میں، تو واپس آنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ بچہ یہیں رہتا تھا، یہاں سے کہیں اور چلا گیا۔ بالکل ہم اور آپ اللہ کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے فرمایا تم تو میرے تھے، لہذا تم چلے گئے شیطان کے پھندے میں پھنس کر یا نفس امارہ کے پھندے میں پھنس کر۔ آ جاؤ یار، پلٹ کر آ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جانب پلٹ آؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے۔ اس سے کیا نکتہ نکلتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف پلٹ آنے میں سکون ہے اور نہ پلٹنے میں مصیبت ہے۔ یہ کہا من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر تکلیف آ جائے یار پلٹ آؤ۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یار دیکھو چاول کھانا چھوڑ دو،
یار دیکھو اڑد کی دال کھانا چھوڑ دو، اس سے پہلے کہ مرد آگے بڑھ جائے، اس سے پہلے کہ تم موت کے منہ میں چلے جاؤ، بہتر یہ کہ اس کھانے سے پرہیز کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بہترین عاشقانہ انداز میں یہ سوچو کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے کتنا تعلق رکھتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ شاندار طریقے سے اونچی مسیریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور کیا فرمایا آخری بات، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، کہ جنت کے اندر یہ جنتی نہ تو دھوپ دیکھیں گے، توجہ چاہوں گا یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ جنتی نہ تو وہاں سورج دیکھیں گے، ولا زمہریرا، نہ چاند دیکھیں گے۔ زمہریر کے معنی چاند، کیا معنی؟ چاند۔ اچھا چاند جو ہے وہ رات میں نکلتا ہے دن میں نکلتا ہے؟ کیا یار دن میں بھی تو نکلتا ہے، دن نکلتا نہیں نکلتا ہے، یہ کس نے کہہ دیا کہ رات میں ہی نکلتا ہے؟ دیکھو دن میں بھی چاند نظر آتا ہے، لیکن اس کی یہ بات الگ ہے کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی دبا لیتی ہے، لیکن نکلتا تو ہے بھائی۔ جواب تو صحیح دیں آپ حضرات۔ لہذا لا يرون فيها شمسا ولا زمہریرا، نہ تو دھوپ کی گرمی وہاں دیکھیں گے اور نہ ہی وہاں پر چاند ہوگا، یعنی ٹھر نہیں ہوگی۔ کیا ٹھر تو سمجھتے ہیں آپ بھائی، پانی کی ٹھر مار لو کیا مطلب ہوا؟ ٹھنڈک مار لو۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جنت کا موسم جنت کا موسم، جنت کی فضا، جنت کا ایٹماسفیئر بالکل درمیانہ ہوگا، نہ تو دھوپ کی گرمی ستائے گی اور نہ سردی کی ٹھنڈک ستائے گی، درمیانہ موسم ہوگا۔ اب یہ تو اس آیت میں بیان کر دیا گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا جب وہاں سورج نہیں، وہاں چاند نہیں، تو روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس نقطے کو حل کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس جنت کو بنایا جیسے صبح صادق کے وقت سورج نکلنے سے پہلے جس طرح کی روشنی ہوتی ہے ہلکی ہلکی، اس طرح کی روشنی جنت میں ہوگی، اس طرح کی روشنی جنت میں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، ارلی ان دا مارننگ، وہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے جو ہلکی ہلکی روشنی نظر آتی ہے، بالکل اس ٹائپ کا موسم ہوگا جنت کا، کیونکہ اس کا بنانے والا نور ہے۔ کون ہے؟ اللہ نورانی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی، قرآن پاک نورانی، جنتی نورانی، لہذا اس کا موسم بھی نورانی، نہ تیز روشنی ہوگی اور نہ ہلکی روشنی ہوگی، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل واضح فرما دیا، اسی انداز میں جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو واضح فرمایا۔ اور کیا ہوگا جب نہ سورج کی گرمی ہوگی اور نہ سردی کی ٹھر ہوگی، نہ انتہائی سردی نہ انتہائی گرمی، بڑھیا، پسینہ آنے کا کوئی سوال نہیں، پسینہ آنے کا۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، بس یہ بات سنا کر ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ وہاں جو ہوا چلے گی، اس ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ اللہ تعالی مشک کا ایک ٹیلا بھیجے گا۔ کیا؟
بولو جی، مشک بدبودار ہوتا ہے خوشبودار ہوتا ہے؟ بولو نا، بڑا مہنگا ہے مشک، بہت مہنگا ہے۔ جیسے ہوا کا جھونکے آئیں گے، ہر جھونکے کے ساتھ مشک کی خوشبو آئے گی، اور ایک جھونکا آیا، توجہ سننے پہلوان صاحب، ایک جھونکا آیا تو مشک کی ایک طرح کی خوشبو، جب دوسرا جھونکا آئے گا تو مشک کی دوسری طرح کی خوشبو، اور جب تیسرا جھونکا آئے گا تو مشک کی تیسری خوشبو۔ اچھا، خوشبویں بھی تو بھائی الگ الگ ہوتی نا، عطر لگانے والے جانتے ہیں، ایک گلاب کا عطر ہوتا ہے، توجہ، عنبر کا عطر ہوتا ہے جی، اور کئی طرح کے عطور ہوتے ہیں، ہے سب عطر لیکن ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہے۔ چوتھا جھونکا آئے گا تو مشک کی الگ طرح کی خوشبو، پانچواں جھونکا آئے گا تو مشک کی الگ طرح کی خوشبو۔ قرآن میں کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، کیا فرمایا گیا؟ یہ فرمایا گیا کہ یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں میرے چاہنے والے بندے، یہ سب اسی حالت میں ہوں گی، وہ کہیں گے یار دنیا کے اندر تو ایسا عطر کبھی نہ سونگا تھا، دنیا کے اندر ایسی خوشبو کبھی نہ سونگی تھی۔ یہ خوشبو ملے گی ہر نبی کو، یہ خوشبو ملے گی ہر رسول کو، یہ خوشبو ملے گی ہر صحابی کو، یہ خوشبو ملے گی ابو بکر صدیق کو، یہ خوشبو ملے گی فاروق اعظم کو، یہ خوشبو ملے گی عثمان ابن عفان کو، یہ خوشبو ملے گی حیدر کرار علی کو، یہ خوشبو ملے گی سعد سعید کو، یہ خوشبو ملے گی طلحہ اور زبیر کو، یہ خوشبو ملے گی ابو عبیدہ ابن الجراح کو، یہ خوشبو ملے گی سلمہ ابن اکوع کو، یہ خوشبو ملے گی طلحہ کو، اور یہ خوشبو ملے گی زبیر ابن عوام کو، اور یہ خوشبو ملے گی سلمہ ابن اکوع کو، یہ خوشبو ملے گی عبداللہ ابن مسعود کو، یہ خوشبو ملے گی عبداللہ ابن عمر کو، یہ خوشبو ملے گی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو، اور یہ خوشبو ملے گی ہر صحابی کو، اور یہ خوشبو ملے گی ہر ولی کو، اور یہ خوشبو ملے گی میرے مجدد صاحب کو، اور یہ خوشبو ملے گی خواجہ غریب نواز کو، اور یہ خوشبو ملے گی صابر کلیری کو، اور یہ خوشبو ملے گی محبوب الاولیاء نظام الدین اولیاء کو، اور یہ خوشبو ملے گی ہمارے شاہ ولایت صاحب کو، اور یہ خوشبو ملے گی ہر اس آدمی کو جو سرکار کا پیروکار ہے، یہ خوشبو ملے گی ہر اس آدمی کو، عورت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے پر چلنے والا ہو یا چلنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس خوشبو سے اہل جنت کو محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو محروم نہیں کرے گا۔ اللہ دین کے آباد کرنے والوں کو اس خوشبو سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی معاملات اچھے رکھنے والوں کو اس خوشبو سے محروم نہیں کرے گا۔ عورتوں کو بھی یہ خوشبو ملے گی اور مردوں کو بھی یہ خوشبو ملے گی۔ خوشبو کہیں جنت میں بدبو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔